نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ جیسا کہ اس آیہ مبارکہ کے متعلق پرسوں تمہیدی گفتگو ہوئی تھی کہ کچھ طبقات ایسے ہوتے ہیں جو حق کو قبول نہیں کرتے بھی ہیں تو بہت مشکل سے کرتے ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں حق کو قبول کرنے کے بعد بھی وہ اڑے رہتے ہیں اپنی منمانیوں پر۔ گزشتہ درس میں ہم نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا تھا، 3 چیزیں جو حق کو قبول کرنے سے مانع ہوتی ہیں: عہدہ، منصب اور مال، اور نمبر 3 خاندانی وجاہت۔ خاندانی وجاہت جو ہے یہ بھی بندے کو حق قبول کرنے سے روکتی ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک یہ 3 چیزیں ان میں سے کوئی ایک بھی کسی بندے میں آ جائے تو وہ بندہ اپنے آپ کو حق سے بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو حق سے بھی بڑا سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، حق چھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ خاندانی وجاہت کو آپ موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں، خاندانی وجاہت مثال کے طور پر آپ سادات کو ہی دیکھ لیں، آج کتنے سید جو ہیں نا اپنے آپ کو کہنے والے ایسے ہیں، ان کی بہت بڑی تعداد ہے جو اپنے آپ کو دین سے بھی بڑا سمجھتے ہیں، اور وہ نعوذ باللہ من ذالک اپنے آپ کو امتی تک نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ لوگ امتی ہیں، ہم تو امتی نہیں نا، پھر آپ کون ہیں بھائی؟ 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ نبی ہو سکتا ہے یا امت ہو سکتی ہے، تو آپ پھر کیا ہیں؟ اگر امت نہیں ہے تو پھر اپنے لیے کس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ؟ یعنی کہ ایک خاندانی جو ہے نا وجاہت جو ہے، ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے عزت و شان، آپ جیسا پوری دنیا میں کوئی قبیلہ نہیں ہے جو حضور کی آل کا قبیلہ ہے، اہل بیت ہیں، حضور کی آل ہے ساری کی ساری، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس طرح کر کے سمجھیں۔ جامعہ میں پڑھاتا تھا، ایک بچہ جو ہے نا وہ سید صاحب تھے، تو کسی وجہ سے امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ سید صاحب جو ہیں جو پڑھتے ہوں کہیں پہ استاد کے پاس، تو کسی وجہ سے تادیبی کاروائی سمجھتے ہیں خدمت جو ہوتی ہے، کہتے ہیں وہ کرنے لگے نا استاد، تو استاد اس کو مارنے کی نیت نہ کریں، استاد جو ہیں اذیت دینے کی نیت بھی نہ کریں، تکلیف دینے کی نیت نہ کریں، بلکہ یہ نیت کریں سید صاحب قبلہ جو ہیں ان کے پاؤں کو مٹی لگ گئی، وہ مٹی جھاڑ رہا ہوں، سمجھایا نا مسئلہ؟ اس نیت کے ساتھ ان کی خدمت کریں تاکہ جو ہے نا وہ تادیبی کارروائی بھی پوری ہو جائے، اور وہ سید صاحب جو ہیں وہ بھی استاد صاحب جو ہیں وہ بھی مواخذے سے بچ جائیں۔ یعنی استاد کو یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ تو نے سید صاحب کے خلاف اور کارروائی کرنی بھی ہے تو اس طریقے سے کرنی ہے تاکہ طریقہ ادب بھی ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور سید صاحب جو ہیں ان کو بھی ادب آ جائے۔ سمجھایا مسئلہ نہیں آیا؟ تو ایک سید صاحب پڑھتے تھے، ان کے ذہن میں بھی یہی نسبی تفاخر بہت زیادہ تھا۔ استاد صاحب نے ایک دن ڈانٹ دیا انہیں، شاہ جی کو، وہ میرے پاس آئے بڑے غصے میں، وہ کہنے لگے کہ استاد تو ایسے بدتمیزی کرتے ہیں میرے ساتھ، سمجھ نہیں آتی ان کو، کوئی بندہ افضل و اعلیٰ بھی ہوتا ہے، یعنی کوئی بندہ افضل اور اعلیٰ بھی ہوتا ہے، استاد اس سے بھی بدتمیزی کر دیتے ہیں، بتائیں کوئی ہے یہاں پہ کوئی شرم حیا نام کی کوئی چیز؟ اب بندہ کون سمجھائے شاہ صاحب قبلہ کو کہ حضور آپ جو ہیں یہاں پہ طالب علم ہیں، کیا ہیں؟ طالب علم ہیں۔ وہ ایک پیر صاحب تھے، تو پیر صاحب کا بیٹا جو ہے وہ کہیں پڑھتا تھا جامعہ میں، وہ جامعہ تھا بہت بڑا، تو وہ پیر صاحب کا صاحبزادے کہلاتے ہیں نا، پھر یہ صاحبزادہ ہونا بھی ایک جو ہے نا یہ ایک ایسے سمجھے کہ یہ بھی ایک نسبی تفاخر ہے
جس بندے میں آ جائے وہ پھر بندہ نہیں بنتا. پھر ہمارے بزرگوں میں سے اسلاف میں سے کسی کا قول ہے، کہتے ہیں جو صاحبزادہ بن جائے نا ایک بار، کہتے ہیں اس کا پھر انسان بننا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ کسی جگہ گئے نا تو وہاں صاحبزادہ آکڑا ہوا پڑا تھا، تو دیکھ کے انہوں نے یہ فرمایا میں جو صاحبزادہ ایک بار ہو جائے اس کا پھر انسان بننا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو صاحبزادہ کہیں پڑھتا تھا ایک جامعہ میں، تو اس نے کوئی سبق نہ سنایا ہوا، کوئی حرکت کی ہوگی، تو انہوں نے پکڑ کے پھر صاحبزادے کی اچھی بھلی مٹی جھاڑی، جتنی بھی میل کچیل تھی ساری صاف کر دی. تو اس نے اطلاع دی اپنے ابا جی کو، تو ابا جی نے فون کر دیا کہ اس طرح کر کے میرے تو بیٹے کو مارا ہے آپ لوگوں نے. اب کیا ہوا، وہ استاد جو نا وہ کہنے لگے ہم سے آپ قسم لے لیں ہم نے کسی صاحبزادے کو نہیں مارا اور آج تک نہیں مارا، ہم صاحبزادے کو مارتے ہی کو نہیں. انہوں نے کہا جی آپ نے میرے بیٹے کو مارا ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے تو آپ کو تو بیٹا صاحبزادہ ہے، اس کو ہم کیوں ماریں گے. وہ بار بار کہے کہ آپ نے مارا ہے، وہ کہیں کہ ہم نے مارا کو نہیں. انہوں نے کہا جی صاحبزادے کو مارا. اس نے کہا جی اصل میں وجہ یہ ہے جتنے بھی آتے ہیں نا صاحبزادے وہ دروازے کے باہر صاحبزادے ہوتے ہیں، جب مدرسے میں آ جاتے تو طالب علم ہوتے ہیں، ہم تو طالب علموں کو پیٹتے ہیں، صاحبزادوں کو بھی آج تک ہم نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. کہ نہیں سمجھ آیا؟ جب مدرسے میں آ گئے پھر تو وہ طالب علم ہے. اب بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیز ہمارے آج کل کے لوگوں کے اندر آ گئی ہے نسبی تفاخر، یہ بھی بندے کو حق قبول نہیں کرنے دیتا. آج کتنے سارے اپنے آپ کو سید کیا کہ اپنے آپ کو امتی نہیں مان رہے. یار اس سے بڑی افسوس والی بات کیا ہوگی. وہ ایک پرانے ہمارے خطیب ہیں، وہ جاموش اہل سنت رہے ہیں پہلے، اب خیر وہ پتلے ہو گئے ہیں. تو وہ پہلے کہتے تھے یہ سید اپنے آپ کو امتی نہیں مانتے حضور کا. یہ کہتے ہیں جی امتی تو آپ ہیں، ہم تھوڑے امتی ہیں، امتی تو آپ ہیں. اب آج کل جو ہے نا ان کی نئی تقریر وائرل ہوئی ہے، اس میں وہ خود فرما رہے ہیں، کہتے ہیں امتی تو آپ ہیں نا، ہم تھوڑے امتی ہیں. تو یار بتائیں جس نے کلمہ پڑھ لیا، جس کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے وہ بن گیا نبی، جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ بن گیا امتی، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ امتی کو نہیں ہیں؟ کیا رسول اللہ علیہ السلام کی آل پاک جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی امت سے باہر ہے؟ یہ عجیب فکر اور نظریہ آ گیا ہے. یعنی کہ آقا علیہ السلام کی آل پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو حضور کی امت ہی شمار نہ کرو. امت شمار نہ ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر تم کسی اور امت سے ہو. انتہائی غلط بات ہے، انتہائی ناروا بات ہے. جی آپ کا شان براول بر رہا ہے، اونچا مقام ہے آپ کا، لیکن کب آپ کی شان ہی تب تک ہے جب تک آپ اپنے آپ کو حضور کا امتی سمجھو. اگر اپنے آپ کو حضور کی امت سے نکالو تو پھر آپ کس کھاتے کے ہو؟ کسی کھاتے کے نہیں. حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کا سگا بیٹا، آپ کا سگا بیٹا جو ہے اس نے کیا کیا؟ آپ جب سوار ہونے لگے کشتی پر اسے بھی فرمایا آپ تو بھی آیا بھائی. اس نے کہا نہیں صحابی الجبل ہے، وہ تھوڑا سا سینسی ذہن کا تھا، لبرل ذہن کا تھا. وہ کہنے لگا صحابی الجبل یعصمنی، اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا بچ جاؤں گا، وہاں کون سا پانی آنے لگا ہے، آئے گا بھی صحیح تو نیچے گوڑے گیٹے تک آئے گا، مجھے پانی نے کون سا نقصان دینا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس نے بھی اپنے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کا امتی نہیں مانا. جب امتی نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، فرمایا کہ نوح یہ تیری اب اہل بیت میں سے ہی نہیں ہے، یہ تیری آل میں سے ہی نہیں ہے. امتی رہے گا تو آل میں سے رہے گا، امتی نہیں تو آل نہیں، بات ختم. نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ جو آپ امتی ہیں تو میں کون ہوں پھر؟ تو میں تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا اگر میں امتی نہیں ہوں تو. سید صاحب کی بات کر رہا ہوں، اگر سید صاحب امتی نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. انہ لیس من اہلک، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا. تو یہ ذہن میں رہے کوئی سید صاحب جو ہے نا اس خیال میں ہوں کہ جناب میں چونکہ سید ہوں لہذا مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہ بھی ذہن میں رہے دین پر حملے ہوں آپ سے زیادہ پوچھا جائے گا، آپ سے زیادہ پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ جیسے دو بندے ہوں، ایک بندہ ہو، بندہ کسان ہو، میں کسان کی مثال دے رہا ہوں، کسان ہو، اس کی زمینیں ہوں، پیلیاں ہوں، کھیت ہوں، وہ ایک نوکر رکھے جی پانی لگانے کے لیے، نوکر کو بھی بھیجے اپنے سگے بیٹے کو بھی بھیجے کہ تم دونوں جاؤ رات کو 12 بجے ہماری پانی کی باری ہے، جا کے پانی لگاؤ کھیت کو. اور وہ دونوں جائیں جا کے سو جائیں. پانی جو ہے وہ جن کا پانی تھا انہوں نے اپنی باری پوری کر لی، انہوں نے پانی ایسے ہی چھوڑ دیا. اب جب تک یہ اپنی طرف جو ہے نا پانی کا راہ نہیں بنائیں گے تو پانی تو ان کے کھیتوں میں نہیں جائے گا. اب یہ سوتے رہے، صبح کے وقت جب اٹھ کے جائیں گے پانی سارے کا سارا ضائع ہو گیا. اب جا کر کے ان کی باری آئے پانی کی 10 دن بعد، 15 دن بعد، 20 دن بعد.
اس وقت تک کھیت سارے کا سارا خشک ہو جائے، سارے کھلیان جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں۔ اب ذرا بتائیں وہ کھیت کا جو مالک ہے وہ زیادہ غصہ کس پہ کرے گا، بیٹے پہ کرے گا یا نوکر پہ کرے گا؟ بیٹے پہ کرے گا نا، بیٹے پہ کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ اس وجہ سے کرے گا کیونکہ اسے معلوم ہے، وہ کہے گا اپنے بیٹے کو کہے گا، اوے وہ تو چلو باہر کا تھا، تو میرے گھر کا تھا، ہیں تجھے تو پتہ تھا یہ سارا میں نے کیسے اس کھیت کو، زمین کو میں نے خریدا ہے، کیسے اس کھیت کو میں نے بنایا ہے، کیسے ہل چلائے ہیں، ساری محنت کی ہے۔ تو میں یہی کہتا ہوں آقا علیہ السلام کی آل پاک کو قیامت کے دن آپ سے زیادہ پوچھا جانا ہے، آپ سے زیادہ سوال ہونا ہے۔ قیامت والے دن آقا علیہ السلام نے پوچھ لیا، وہ تو چلو تھے عام امتی، تم تو میری آل بھی تھے، امتی ہونے کے ساتھ ساتھ میری آل بھی تھے، اور چلو وہ بے پرواہی کر گئے، تم نے کیوں بے پرواہی کی؟ بتاؤ کیا جواب ہوگا ان کا؟ ان سے زیادہ پوچھا جائے گا۔ یہ میں پکی بات کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے اسلاف نے بات کی ہے، میں اپنی کتب میں یہ بات نقل کی ہے، میں کہ سادات سے قیامت والے دن دین کے معاملے میں زیادہ پوچھ گچھ ہوگی۔ جیسے کسان جو ہے وہ نوکر سے زیادہ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے، اسی طرح کر کے ہم تو رہے نوکر ہیں، آپ تو آقا علیہ السلام کی آل بھی ہیں، آپ سے زیادہ پوچھا جائے گا۔ اگر سید ہو کہلا کے اپنے آپ کو دین کو اجاڑنے پہ آ جائے، پھر ہیں اپنے آپ کو سید بھی کہے، پھر جناب یہاں پہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی رہی سہی کسر حکومت توڑوا دے، ہیں جی غداری کر جائے، مسلمانوں کو حکومت ختم کروا کے انگریز کی حکومت لے آئے، میر جعفر اور میر کاظم جیسے لوگ ہیں، اپنے آپ کو سید بھی کہے، پھر سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے کروا دے شریف مکہ کہلا کے، تو بتائیں کیا بنے گا؟ پھر امت کے ساتھ غداری کرنے میں، دین کے غلبے کو توڑنے کے لیے اگر یہی کردار ادا کریں گے تو پھر بات کہاں جائے گی؟ بتائیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو بھائی یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے، انتہائی اذیت ناک بات ہے، انتہائی تکلیف دہ بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں پاکستان میں کتنی ساری سادات خواتین ہیں جو ڈراموں میں، فلموں میں کام کرتی ہیں، بتائیں امت کے لیے مرنے کا مقام نہیں ہے؟ اور وہاں جا کے بھی لوگ ان کو مرشد کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح کر کے عام بندہ جو ہے وہ دین کے ساتھ غداری کرے تو اس کو سزا ملے گی، اگر سید کرے گا اس کو دگنا سزا ملے گی، یہ پکی بات ہے۔ سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ سنی حکومتوں کو توڑنے میں کن کا ہاتھ ہے؟ یہی اپنے آپ کو جو سید کہتے تھے، اپنے آپ کو بھی وراء الورا تو نہ سمجھ، عوام کو حکم ہے کہ یہ تمہارا ادب کریں، تم بھی اگر اپنے آپ کو اتنا اونچے سمجھنے لگ جاؤ گے پھر تو قوم تم تک پہنچ نہیں سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بازار میں جاتے ہیں، خادموں نے عرض کی حضور ان کو بتا دیں کہ میں سید ہوں، چیز سستی مل جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یار میں اپنے نانا کے نام کو 2 ٹکے کی خاطر نہیں بیچنا چاہتا، میرے نانا کا نام بہت اونچا ہے۔ اتنے ہمارے علماء گزرے ہیں، سچی بات ہے، زندگی ساری انہوں نے نہیں بتایا اپنی زبان سے میں سید ہوں، زندگی ساری ایسے بتا دی، ان کے جانے کے بعد پتہ چلا یہ تو حضور کی حالت ہے۔ بتائیں، آپ سوچ سکتے ہیں۔ اور ان کے کام دینی خدمات اور غلبہ دین کے لیے جد و جہد جو ہے وہ دیکھ کے بندے کی جو ہے نا ٹوپی گرنے والی ہو جاتی ہے، اتنا بڑا کام کیا انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ چیز جو ہے نا نسبی تفاخر، یہ صرف سادات میں نہیں ہے، اور لوگوں میں بھی ہے، اور لوگوں میں بھی بہت سارا طبقہ ایسا ہے جو اپنی خاندانی وجاہت، کیا جی آج 900 سال پہلے ہمارا جو وڈیرا تھا وہ حکمران تھا۔ میں نے کہا اچھا، تو پھر لہٰذا ہم بھی وہی ہیں۔ میں نے کہا یار کیا کہوں اب آپ کو۔ ایک لڑکا تھا ہمارے ساتھ پڑھتا تھا جی، وہ بیچارے کے کپڑے پھٹے ہوتے تھے اور اکڑ ایسی استاد کے سامنے ویر جاتا تھا، وہ سیدھا ہو جاتا تھا استاد کے سامنے۔ کیوں بھائی؟ ہم جی راجپوت ہیں۔ میں نے کہا راجپوت کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں راج بادشاہ کو کہتے ہیں، پوت پتر اس کے پوت ہیں ہم۔ میں نے کہا وہ وڈیرا جو راج ہے آپ کا، جس کے آپ پوت ہیں، مسلمان تھا؟ کیا نہیں مسلمان تو نہیں تھا۔ میں نے کہا پھر دھر لکھ دیا مبارکاں، تمہیں شرم نہیں آتی اس کافر پہ آپ فخر کر رہے ہو یار؟ ہیں آپ کے لیے فخر والی بات سب سے بڑی اگر کوئی ہے تو وہ آقا علیہ السلام کا امتی ہونا ہے۔ اس راج کو بھی چھوڑو، اس پوت کو بھی چھوڑو یار۔ چل ٹھیک ہے آپ اس کی نسل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کی ہے، تو تکبر تو چھوڑ دو یار تم۔ لیکن نہیں، وہ عقل نہیں جا رہی ہے ابھی تک، عقل ابھی تک ہے۔ کاش کہ ہم لوگ جو ہے نا
وہ اپنے آپ کو سیدھا کر لیں، اپنے آپ کو راہ راست پہ لے آئیں، راہ حق پہ لے آئیں، جتنا مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے، یار کم از کم دین کے سامنے بندہ نہ آکڑے، بس دین کے سامنے نہ آکڑے بس۔ یا مبارکہ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اللہ اکبر، فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو کافر تھے، الملا، ان کے وڈیروں نے، سرداروں نے، چودھریوں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کو، اللہ اکبر کبیرہ، تبلیغ کا حکم بھی سب سے پہلے انہی کو دیا گیا، اور سب سے زیادہ اور سب سے پہلے آکڑے بھی یہی ہیں، سب سے زیادہ مخالفت بھی انہوں نے کی ہے دین حق کی، سب سے زیادہ ٹکرائے بھی یہی ہیں دین حق کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا مبارکہ دیکھیں 3 اشکال انہوں نے پیش کیے۔ بہرحال اب تو جو ہے نا وہ صرف یہی بیان کر پاؤں گا، وہ 3 اشکال کیا ہیں اس پہ مزید تفصیلی گفتگو بعد میں ہوگی انشاءاللہ۔ پہلی بات کیا کی انہوں نے؟ 3 اشکال تھے ان وڈیروں کے، چودھریوں کے۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ما نراک الا بشرا مثلنا، انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہیں، آپ کی اطاعت کیوں کی جائے بھائی، آپ کو نبی کیوں مانا جائے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ کوئی اور ہی مخلوقات میں سے ہوتا ہے، نبی جو ہے وہ ہم میں یا انسانوں میں نہیں ہو سکتا، یہ ان کا ایک نظریہ تھا۔ جی پہلی بات کیا تھی؟ انہوں نے پہلا اشکال کیا پیش کیا؟ انہوں نے کہا ما نری الا بشرا مثلنا، آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ یہ چیز جو ہے آپ کا ہمارے جیسا ہونا ہمیں منع کر رہا ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں، یہی چیز ہمیں روک رہی ہے کہ ہم آپ کا کلمہ پڑھیں، کیونکہ آپ ہمارے جیسے ہیں۔ اب ہمارے جیسے نہ ہوتے پھر ہم آپ کی اطاعت کرتے، اتباع کرتے، آپ کا کلمہ پڑھتے، آپ کے غلام بن جاتے، مسلمان بن جاتے۔ دوسری بات کیا تھی؟ دوسرا اشکال کیا تھا؟ انہوں نے کہا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی اتباع صرف ان لوگوں نے کی ہے جو ہم میں کمینے تھے، جو گھٹیا لوگ تھے، انہوں نے آپ کی اتباع کی، رذیل لوگ تھے، ذلیل لوگ تھے، کمینے تھے، گھٹیا تھے، انہوں نے پیروی کی آپ کی۔ اور آگے اگلے لفظ کیا کہے انہوں نے؟ بادی الرائے، ان لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے جو کم عقل ہیں، ان کی کوئی رائے کوئی نہیں، ان کی بات کا کوئی وزن ہی کوئی نہیں، بے وزن قسم کے لوگ ہیں، گھٹیا قسم کے لوگوں نے اور بے وزن قسم کے لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے۔ اس سے علاوہ کوئی بڑا کوئی خاندانی بندے نے آپ کی پیروی کو نہیں کی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی جسارت کی ان خبیثوں نے۔ نعوذ باللہ، نوح علیہ السلام کو کہنے لگے کہ جو آپ کے صحابہ ہیں نعوذ باللہ من ذالک وہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں اور کم فہم اور بد فہم لوگ ہیں، اس لیے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، آپ کے غلام بن گئے ہیں۔ نعوذ باللہ، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ ہر دور کے اندر اس طرح کا جو طبقہ ہوتا ہے نا، غریب طبقہ ہمیشہ حق کے قریب ہوتا ہے، غریبوں کا طبقہ ہمیشہ حق کے قریب ہوتا ہے۔ جی یہاں پہ بھی جتنے چودھری اپنے آپ کو مسلمان کرانے والے ہیں، کبھی دیکھے فجر کی نماز میں، کبھی دیکھے فجر کی نماز میں کسی کو؟ جیسے دن ہوگا کتے سمیت باہر بیٹھے ہوں گے، لیکن نماز کے لیے نظر نہیں آئیں گے وہ۔ تو یہ ایک انتہائی افسوسناک، کبھی بھی نہیں دیکھا ہم نے نماز میں ان کو فجر میں، باقی نمازوں میں تو ویسے نہیں آتے، فجر میں کبھی نہیں دیکھا ہم نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرت سفیان جو تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے، ہرقل کے پاس جب گئے، وہاں پہ آقا علیہ السلام کے صحابہ بھی موجود ہیں، تو ہرقل نے پوچھا ان سے کہ یہ بتاؤ کہ کس طرح کے لوگوں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، یعنی رسول اللہ علیہ السلام کا کس طرح کے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں پہ حضرت ابو سفیان جنہوں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، انہوں نے کہا جی بس غریب قسم کے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، کسی خاندانی بندے نے، کسی وڈیرے سمجھدار دانا بندے نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ اکبر۔ اپنی طرف سے وہ یہ بات بطور عیب کے بیان کر رہے تھے حضرت ابو سفیان، کیونکہ ابھی مسلمان نہیں نہ ہوئے، کلمہ نہیں پڑھا، تو اس بات کو بطور عیب کے پیش کر رہے تھے، بس یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، غریب غربا ہیں، کم فہم لوگ ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، کسی بڑے بندے نے، دانا بندے نے، کسی فہیم نے، سمجھدار نے کلمہ نہیں پڑھا ان کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہرقل جو ہے نا فوراً بولا، کہنے لگا ہم اتباع الرسل، اس نے کہا قسم خدا کی ہمیشہ سے رسولوں کے تابع دار پہلے بنے ہی یہی لوگ ہیں۔ کیسی بات ہے؟
یعنی وہ بات، جس بات کو وہ بندہ بطور عیب کے پیش کر رہا ہے ہرقل کے سامنے، اور ہرقل جو ہے نا ایسی بات کر دی، اس نے کہا یہی تو شان ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، دنیا دار طبقہ جو ہے وہ انبیاء سے دور ہی رہا ہے۔ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہی آتے رہے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے مخلصین، اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جس کے پاس عہدہ کو نہیں، جس کے پاس کرسی کو نہیں، جس کے پاس مال کو نہیں، جس کے پاس خاندانی وجاہت کو نہیں، ایسے لوگوں کے اندر فطرتاً عاجزی ہوتی ہے، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کو قبول کر لیتے ہیں، جلدی حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ آج بھی جب آپ دین بیان کریں گے، ہمیشہ چودھری کھڑے ہو کے بکواس کرے گا، چودھری کھڑے ہو کے بولے گا، وڈیرے ہی کھڑے ہو کے بولے گا، چیمے چٹھے نواب ہی کھڑے ہو کے بولیں گے، میاں ہی کھڑے ہو کے دین کے خلاف بولیں گے، لیکن کبھی بھی کوئی بندہ جو غریب ہوگا وہ دین حق کے خلاف کبھی بھی، ہاں کئی غریبوں میں کمینے ہوں تو وہ الگ بات ہے یہ نہیں، ایک کمینہ ہو فطری طور پر جو اپنے مزاج کو گدلا کر چکا ہو، گندا کر چکا ہو باطل کو دیکھ دیکھ کے، تو پھر اس کی بات اور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دو باتیں جو انہوں نے کی، پہلی بات نعوذ باللہ ان کی حضرت نوح علیہ السلام پر طعن کیا، دوسرا نعوذ باللہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم میں سے کوئی بندہ دانا جو ہے وہ ان کا کلمہ نہیں پڑھتا، سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تیسری بات انہوں نے پتہ کیا کی؟ تیسری بات انہوں نے یہ کی، وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل کوئی نہیں، نہ کوئی حکومت کی نہ مال کی۔ وہی بات آ گئی، انہوں نے کہا نہ تمہارے پاس کوئی حکومت ہے، نہ کوئی عہدہ ہے تمہارے پاس، نہ کوئی کرسی ہے تمہارے پاس، اور نہ ہی تمہارے پاس مال ہے۔ یہ دو چیزیں ہے کوئی، جب یہ دو چیزیں کوئی نہیں تو ہم کس بات پہ آپ کا کلمہ پڑھ لیں؟ یعنی اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کرسی کا اور مال کا کلمہ پڑھتے ہیں، کرسی کا اور مال کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ آج اتنے تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل کل اس آیہ مبارکہ پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی